پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے، ہر اشک کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ بھاتی نہیں ہمدم مجھے جنت کی جوانی، سنتا نہیں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ عرفاں کی کسک خلد کی میں صبر کا ساغر، کیا لطف ملا کرتا ہے جو دیتے ہیں سرور، یہ پوچھ لے آ کے کوئی بیمار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے اللہ، تیری توفیق سے الحمدللہ، تیرے کرم سے تیرے دین کو سیکھنے اور سکھلانے کی جو ادنا سی سعی ہمیں نصیب ہوئی میرے مالک، اس کو قبول فرما لینا اور اس نعمت کے زوال سے ہمیں بچائے رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، یہ جو تیری نعمتیں ہیں میرے مالک، ہم تیری تمام نعمتوں پر تیرا بے حد تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اسی کی توفیق ہے اور اس کی بے حد ہم پہ کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا، اس نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیا جو اس کے دین کو سیکھنے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، جو اس کے دین کی طلب میں اکٹھے ہوتے ہیں، جو اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ نعمت کو ہمیشہ شکر کی زنجیر سے باندھ کے رکھو۔ یہ جو آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے
یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ہمیں ہر لمحے شعوری طور پر شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دین کو سیکھنا اور دین کے پیغام کو آگے پھیلانا یہ اللہ کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ہم اپنا عشرہ ذی الحجہ کے جو پروگرام ہم نے شروع کیے تھے، اس سیریز کا آج ہمارا 5واں اور آخری پروگرام ہے، اور اس میں ہم نے جو باتیں سیکھیں، آج ہم سب سے پہلے میں کوشش کروں گی کہ ہم اس موضوع کو سمجھ سکیں، اس بات کو سمجھ سکیں کہ جو یہ خاص ایام ہمیں نصیب ہوتے ہیں، بہت سارے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ والے ایام جو ہیں ان میں عبادات کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور شب بیداری کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ عرصے کے بعد جیسے رمضان المبارک آتا ہے، پھر عشرہ ذی الحجہ آتا ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ ایام جو ہیں مسلمانوں کو ہمارے مذہب نے موٹیویشن کے لیے کچھ ایکسٹرا جو ہے نا یہ سیل پرائز پہ نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں ہمیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آج ہم اس بات کو بھی سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویشن دے کے زیادہ اجر و ثواب کمانے کے لیے، زیادہ نیکی کے کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ خاص ایام میں جو عبادت کی ترغیب دی جاتی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ ان ایام میں جو عبادت کے اوقات ہم بڑھا دیتے ہیں، اس سے ہماری ذات اور ہمارے اندر روحانی طور پر کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے، آج ہم اس بات کو سب سے پہلے سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ انسان جو ہے نا وہ غافل ہے، وہ بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو ہر وقت شیطان جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرف الجھائے رکھتا ہے، اور جب پھر اس طرح کے خاص ایام آتے ہیں تو ایک دم اس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، وہ بھاگتا ہے کہ چلیں ان کم وقت میں ہم تھوڑی عبادت کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں، تو چلیں میں یہ سیل میں سے ہی کچھ نہ کچھ اپنے لیے اکٹھا کر لوں۔ اور یہ ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی موٹیویشن ہے کہ اگر ہم باقی دنوں میں کچھ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تھوڑی سی ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم اس جانب دوڑ لگاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ یہ جو غفلت کی آنکھ ہے نا، یہ آنکھ کے ہمیشہ کے لیے بند ہونے سے پہلے پہلے کھل جائے، اور یہ کھلتی رہنی چاہیے۔ غفلت کے اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں نا زندگی میں، تو یہ جب جب کھلے ہمیں اس کو پکڑ لینا ہے، خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ ان لمحوں کو اویل کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لمحوں کو محفوظ کر سکیں۔ اور ان ایام میں کثرت سے عبادت کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ ان ایام کی عبادات کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان میں تمام ایام جو خاص آتے ہیں مسلمانوں کے، میں ان تمام ایام کے تناظر میں بات کروں گی کہ جب کسی بھی خاص اوقات میں عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو اس کے جو اس کا امپیکٹ ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے اوپر کیا مرتب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ عبادت کا مقصد، جب جب بھی ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت جو ہے نا یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہے۔ عبادت میں عبد اور معبود ان دونوں کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہوتا، صرف اللہ اور اس کا بندہ۔ یہ بالکل دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور جب یہ جو آمنے سامنے جب ہوتے ہیں، اور پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تکرار کے ساتھ، کوئی سا ذکر، قرآن کریم پڑھے، درود پاک کی کثرت پڑھے، کوئی سی تسبیحات، کوئی سے اذکار پڑھے، صرف مقصد جو ہے وہ رب کا قرب حاصل کرنا، اور رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص میں آنا۔ بس ہماری عبادت کا یہی مقصد ہے، اور یہی اولین مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر ہم کسی اور مقصد کے تحت عبادت نہ کریں۔ اچھا، اب یہاں پر ضمناً یہ بات عرض کرتی چلوں کہ جو ہم حاجت کے لیے نوافل پڑھتے ہیں یا اپنی حاجت کے لیے رب سے مانگتے ہیں، تو اس میں بھی پہلے رب، اس کے آگے
اللہ کی اور اپنی جو تعلق ہے اس کو سمجھنا ہے. اس تعلق کو سمجھتے ہوئے ہم نے اپنی حاجت کی عرضی جو ہے وہ رب کی خدمت میں پیش کرنی ہے. ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ کل کو آپ لوگ مجھے میسیج کریں کہ باجی نے کہا کہ صرف رب کے لیے عبادت کرنی ہے تو ہم حاجتوں کے لیے کس کے پاس جائیں. حاجتوں کے لیے بھی رب کے پاس ہی جانا ہے. اور ان خاص ایام میں ہم جب زیادہ عبادت کرتے ہیں، زیادہ قرب پاتے ہیں، تو پھر ہم اللہ سے زیادہ دعائیں مانگیں گے. اور دعا مانگنا عبادت ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ رب کا قرب ہے. اور رب کے قرب کے لمحات میں جب رب سے مانگیں گے تو رب ضرور ہمیں عطا کرے گا. جب ہم کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے. اللہ کا ایک ایک جو کلام کا لفظ ہے اس وہ اپنے اندر نورانی صفات رکھتا ہے. اس سے ہمارے اندر جو ہے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور جو ہے پھر ہماری عقل کو روشن کر دیتا ہے. اور جب ہماری عقل روشن ہوتی ہے تو اس کا جو ہمیں ریوارڈ ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فرقان حاصل ہو جاتا ہے، کہ یعنی غلط اور صحیح اس میں جو تمیز کرنے کی جو قوت ہے وہ ہماری بڑی واضح اور زبردست ہو جاتی ہے. ویسے ہمیں معلوم ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں انسان کے اندر جو ہے اس کا جو برین کا سافٹ ویئر ہے اس کے اندر یہ بائی بلٹ موجود ہے کہ ہم حق اور باطل دونوں چیزوں کو پہچان سکتے ہیں. لیکن جب ہم پہچانتے ہیں تو عقل کیا کرتی ہے؟ عقل جب شیطان کے اور نفس کے زیر اثر ہوتی ہے تو عقل ہمیں دلائل میں الجھاتی ہے. یہ بڑا باریک پوائنٹ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ ہمیں دلائل میں الجھا کے ہمیں جو ہے نا ڈی ٹریک کر دیتی ہے. تو عبادت کی کثرت سے ہمیں ہماری عقل کو وہ فرقان نصیب ہو جاتا ہے کہ پھر عقل جو ہے وہ ایسی دلیلوں میں ہمیں نہیں الجھاتی. عقل بھی پھر حق کی جو پہچان ہے وہ کر لیتی ہے، وہ نفس کے زیر اثر نہیں رہتی. یہ وہ پہلا ریوارڈ ہے جو ہمیں عبادت کی کثرت سے ملتا ہے. یہاں پر آج میں اس وقت یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ عشرہ ذی الحجہ میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جتنی میری بہنیں ہیں الحمدللہ میں امید کرتی ہوں کہ سب بہت کثرت سے عبادت کر رہی ہیں، اور اگلے جو 2-3 دن ہیں وہ تو بے حد اہم ہے. تو ان میں بھی یقیناً کثرت سے آپ لوگ ذکر اذکار کریں گے، کثرت سے عبادت کریں گے تو اس کا جو ریوارڈ فوری طور پر ہمیں ملتا ہے. آپ لوگ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہر اچھائی کرنے کے وقت ایک دلیلیں اٹھتی تھی نا، دلیلیں جو عقل دیتی ہے ہمیں نیکی کے کاموں سے دور رکھنے کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ دلیلیں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر واضح ہو جاتا ہے، رستہ آسان ہو جاتا ہے، اور وہ اتنی روشنی عقل ہمیں دے جاتی ہے کہ ہم اگلا کوئی نہ کوئی یعنی اس طرح کے تو ہم اگلا کوئی نہ کوئی پھر اگلا کوئی ایسے ایام آ جائیں گے تو تب تک ہمارے پاس اتنا ذخیرہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھ لینا ہے کہ ہم نے اتنا ان ایام میں جو کہا گیا ہے نا کہ زیادہ اجر ہے تو ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو زیادہ ذخیرہ ہمارے پاس، زیادہ سے زیادہ ہم نے اپنا ذخیرہ جو ہے نا وہ اکٹھا کر لینا ہے، تاکہ ہماری عقل کو جو نورانیت اور جو نور چاہیے، جو فرقان چاہیے، وہ ہمیں مل جائے. حق و باطل میں فرق کرنے والا فرقان جو ہے وہ نصیب کس سے ہوتا ہے؟ وہ عبادت کی کثرت سے ہمیں نصیب ہوتا ہے. کون سی عبادت؟ جو خالص اللہ کے لیے کی جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے، ایک پوائنٹ ہے جس کو ہم نے نوٹ کر لینا. یہ کسی کا مائک آن ہے کیا؟ اچھا، جب یہ ہوتا ہے عقل ہماری روشن ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اور زیادہ کثرت ہم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نور ہے وہ ہمارے جو خون ہے اس کو وہ صاف کرتا ہے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے. تو شیطان کو یہ رسائی اللہ نے دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے باڈی میں داخل ہو کے ہمارے خون میں دوڑتا ہے، اور جب دوڑتا ہے تو ہمارے خون کو سیاہ کر دیتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے جب عبادت کی کثرت ہم کرتے ہیں ہمارا قلب نورانی ہوتا ہے. سب سے پہلے قلب میں نور اکٹھا ہوتا ہے، پھر قلب سے جو ہے وہ نور آگے جاتا ہے، عقل میں جاتا ہے، ہمارے باقی جو لطائف جس کو ہم کہتے ہیں وہ پھر اگلی بات آ جاتی ہے. لیکن بس سمجھنے کے لیے آپ بنیادی طور پر یہی کافی ہے کہ وہ جب دل میں ہمارے قلب میں نور اکٹھا ہو جاتا ہے تو سارے کا سارا جو خون ہے وہ دل میں سے
گزرتا ہے. جب دل میں سے گزرتا ہے تو وہ نور جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جیسے الٹرا وائلٹ ریز جو ہے نا یہ پانی میں سے گزرتی ہیں، بالکل اسی طرح عبادت کا نور اس خون میں سے گزرتا ہے اور خون سے شیطان کو مار بھگاتا ہے. اب وہ جو خون کے اندر شیطان دوڑ رہا تھا نا، وہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے کے قلب سے خون دوڑے گا، گزرے گا، تو وہ اس کو مار بھگائیں گی. اور کیا ہوگا کہ ہمارا خون جو ہے وہ شیطان سے پاک ہو جائے گا، اور شیطان پھر اس خون میں داخل نہیں ہو سکے گا. اب ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے یہ گر جو ہے اس کو سمجھ لیا کہ کثرت عبادات سے کس طرح ہمارے خون سے شیطان جو ہے اس کی نیگیٹیوٹی کو مار بھگایا جا سکتا ہے. اور کیسے؟ وہ نور ہی اس کو بھگاتا ہے، اسی سے نور ہمارا جو خون جو ہے وہ روشن ہوتا ہے. وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا، تو وہ جو پوری کی پوری دعا ہے، اس دعا کو جب ہم اس تناظر میں سمجھیں گے تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی. اور عبادت کی کثرت جو ہے ان ایام میں جب ہم زیادہ کرتے ہیں، دیکھیں ایک انسان جو ہے نا اس کی نیچر میں ایسے ہے، ایک عام بندے کی میں بات کر رہی ہوں جو بہت اللہ کے مقربین میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی بات نہیں، لیکن جیسے جو ابتدائی جو نوزائیدہ ہوتے ہیں اللہ کی راہ پہ چلنے والے، تو ہمارا ہر وقت ایمان کا لیول اپس اینڈ ڈاؤن آتا جاتا رہتا ہے. تو پھر جب ایسے جیسے ابھی رمضان المبارک میں ہمارا بڑا زبردست لیول آ جاتا ہے، تو پھر کچھ 2 مہینے گزرتے ہیں، کچھ لیول نیچے آتا ہے، تو اللہ نے ساتھ کے ساتھ انتظامات کیے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ ایام ہمیں دیے ہوئے ہیں. یہ تحفے ہیں ہمارے لیے جن میں اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور ہماری باطنی اصلاح بڑی زبردست ہو جاتی ہے. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہے، اور پھر جو عبادت کے نور سے جو قلب نورانی ہوتا ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل اس میں اللہ کا جو ذکر ہے وہ راسخ ہو جاتا ہے. پھر ہمارا جی چاہتا ہے، جیسے کچھ لوگ جو بہت زیادہ تسبیحات کرتے ہیں، کچھ لوگ جو بہت زیادہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم سوئے ہوتے ہیں، ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، یا کوئی آیت ہمارے یا درود ہمارے لبوں پہ تھا، سوئے سے اٹھے تو زبان پہ تھا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری روح پڑھ رہی ہوتی ہے. تو وہ اتنا زیادہ ہمارا باطن اتنا زبردست پاک صاف ہو جاتا ہے کہ پھر آٹو پہ لگ جاتا ہے. تو اس چیز کو جو بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ والے جو خاص ایام ہوتے ہیں، ان میں یہ ریفریش ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں. اور خاص طور پہ جو حج کے لیے حاجی گیا ہوا ہوتا ہے، اس کے تو شب و روز ہی عبادت میں گزرتے ہیں. اور وہ جو کل ہم نے بات کی تھی کہ حاجی جو ہے اگر وہ اپنی فحش گوئی سے اور برے کاموں سے بچتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حج جب مقبول ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اس میں بات یہ جو ساری کی ساری ہم نے بات کی ہے، اس بات تک پہنچنے کے لیے بنیادی جو ایک چیز ہے جس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، وہ ہماری خوراک ہے. جب ہم ایک نوالا کھاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ پاکیزہ اور طیب کھاؤ، پاک بھی کھاؤ اور پاکیزہ بھی کھاؤ، ٹھیک ہے نا، حلال بھی کھاؤ. اب حلال تو ہمیں پتہ ہے کیا ہے، اب پاکیزہ اور طیب کیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ پاکیزہ اور طیب میں کیا کیا آ جاتا ہے. اس کی کیٹیگریز آپ خود جانتی ہیں، ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں. اس پہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ پاکیزہ اور طیب سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، جب ہم پاکیزہ اور طیب باوضو ہاتھوں کا کھانا کھاتے ہیں، پاک صاف ہاتھوں کا کھانا کھاتے ہیں، نمازی جو 5 وقت کا نمازی جو ہے اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، ان تمام چیزوں کا بڑا فرق پڑتا ہے ہماری روحانیت پر، ہمارے قلب کی نورانیت پر. اور
اگر ہم بے احتیاطی کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ والے ریزلٹس نہیں ملتے۔ یہاں پر یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میری بہنیں حج پہ گئی ہوئی ہیں وہ بھی، اور جو ان ایام میں خاص طور پر محنت کر رہی ہیں عبادت پر، وہ بھی اگر عبادات کے وہ ریزلٹس چاہتی ہیں تو اس کے لیے پھر خوراک کا پرہیز کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ خوراک کو کس طرح سے ہم نے کھانا ہے، اس چیز پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی وہ باتیں تھیں کہ جو میں نے سوچا کہ اب آج آخری دن ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، اور ہماری جو لائیو ملاقات ہے وہ 1 جولائی کو ہوگی۔ تو اب یہ عبادت کے اگلے 2 دن بھی بڑے خاص ہیں، تو یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں ان ایام کی یوم عرفہ جو ہے اس کا تھوڑا سا تعارف ہم حاصل کر لیں کہ یوم عرفہ جو ہے میدان عرفات کا جو دن ہے، جس دن میں حاجی میدان عرفات میں ہوگی، اس کا تھوڑا سا میں نے سوچا کہ میں آج تعارف بھی بیان کر دوں کہ یوم عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے۔ میدان عرفات جو ہے یہ ایک میدان ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم و حوا جو ہے جب جنت سے نکل کر آئے تھے تو اسی میدان میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس تعارف کی مناسبت سے اس میدان کا نام جو ہے وہ عرفات کا میدان پڑا۔ اچھا، اور دوسری اس کے بارے میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کو خواب آیا تھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے تھوڑا اس بارے میں تردد کیا تو 9 ذی الحجہ کو دوبارہ خواب آیا، یہی والا خواب، اور پھر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ پھر حضرت ابراہیم کو یہ معرفت 9 ذی الحجہ کو نصیب ہوئی تھی، اور 9 ذی الحجہ کو وہ اپنے بیٹے کو لے کے جو ہے وہ اس میدان کی جانب گئے، اور اس وجہ سے اس کو جو 9ویں کا جو دن ہے اس کو، چونکہ یہ معرفت ان کو نصیب ہوئی تھی تو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ اس دن جب حضرت ابراہیم اور حضرت جو ہے جبرائیل علیہ السلام ان کی ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھلائے، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم سے پوچھا حل عرفت ما رأیتہ کا، کیا تم جان گئے ہو جو میں نے سکھلایا ہے؟ انہوں نے کہا قال نعم، ہاں۔ تو اس وجہ سے وہ عرفت جو لفظ آیا نا کہ کیا تم پہچان گئے ہو، جان گئے، تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس گفتگو کی بنا پر بھی اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور میدان عرفہ جو ہے یہ ایک میدان ہے جو 3 جانب سے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے، اور اس میدان کے درمیان میں شمال کی جانب جبل رحمت ہے، جہاں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہوں نے یقیناً ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ زیارت کی ہوگی۔ اس کے علاوہ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، آسمان کی قسم جس میں برج ہے، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں 2 لفظ آئے ہیں، والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اور سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہم تک پہنچتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشہود عرفہ کا دن ہے اور موعود قیامت کا دن ہے۔ ان 2 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی، یہ حرمت والے دن ہیں، اور اس دن جو ہے یہ 9 ذی الحجہ بنتا ہے۔ اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس عشرے میں جو ہے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی، اور پھر رب العالمین ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا
کہ ہاں، اور یہ جو ذریت جو پھیلائی گئی تھی یہ میدان عرفات میں ہی پھیلائی گئی تھی۔ اب یہ روایت مسند احمد کی اور راوی جو ہے ابن عباس ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ تمام ارواح ہماری، ہم سب کی ارواح نے جہاں پر اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا وہ جگہ جو ہے وہ میدان عرفات ہی تھی۔ اور ایک جگہ میں یہ بھی ملتا ہے کچھ روایات میں کہ جو میدان حشر برپا ہونا ہے وہ بھی اسی میدان میں ہونا ہے۔ یہ بڑی خاص جگہ ہے، اور اس جگہ جو ہے حاجی جاتے ہیں 9 ذی الحج کو، اور اسی دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور 9 ذی الحج کو جو حج پہ نہیں گیا اس کے لیے بھی یہ دن بڑا اہم ہے، اس کی فضیلت جو ہے وہ ابھی میں احادیث بیان کروں گی کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان میں یوم عرفہ کے بارے میں جو ہے پہلے میں سورہ مائدہ کی آیت جو ہے وہ یہاں تلاوت کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کافر تمہارے دین کے غالب آنے سے مایوس ہو گئے، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی جمعۃ المبارک کا دن تھا، ہم میدان عرفات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے اور یہ وحی نازل ہوئی۔ اور یہ کتنی پیاری آیت ہے، ایسی آیت ہے جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے اور ہمیں بہت اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو ہے وہ شامل کیا، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم آج کے دن عید مناتے۔ تو یہ اس دن کی اہمیت میں اس آیت کو بھی، جب اس دن کی اہمیت کی بات ہوگی اس دن یہ آیت بھی ہمیں یاد آئے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سعید بن مسیب سے روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں فرماتا۔ اس دن اللہ اپنے بندوں سے قریب تر ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ یہ جو حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جب حاجی میدان عرفات میں جاتا ہے نا تو میدان عرفات میں کوئی عبادت نہیں ہے خاص، وہاں پر وقوف کیا جاتا ہے۔ ظہر کے بعد سے وہ ٹائم شروع ہوتا ہے نا وقوف کا، جب کھڑے ہو کے اللہ کہتا ہے صرف مجھ سے عبادت، میری سے دعائیں مانگو، اور وہ دعائیں مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور ہر حاجی جو ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، انڈیویجولی پکارتا ہے، کھڑے ہو کے پکارتا ہے۔ اور اس وقوف کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نزدیک یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن فضیلت والا نہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کا جو سب سے قریبی آسمان ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندوں کی طرف دیکھو جو بکھرے بالوں کے ساتھ گرد و غبار سے اٹے ہوئے، دھوپ کی تمازت سہتے ہوئے دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں، وہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں، انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ہوتی۔ یہ حدیث اب تک پہنچتی ہے، اور وہ دن جو ہے اس دن ایسا نہیں ہے کہ صرف جو حاجی ہیں انہی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انہی پر اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ یہ سوال بھی ایک صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کیا، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا عرفہ کے دن کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہو مگر یہ کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خوشخبری صرف اہل عرفہ کے لیے ہے، یعنی جو حج کے لیے وہاں گئے ہوتے ہیں، کیا صرف ان کے لیے؟ آپ نے فرمایا عامۃ الناس، کہ یہ
تمام لوگوں کے لیے ہے، یعنی اس دن ہم جہاں بھی موجود ہیں، ہم حج پہ نہیں، ہم اپنے گھروں میں ہیں، تو ہمیں اس دن کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں اس دن روزہ رکھنا ہے، اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہمیں ملتی ہے، اور ہمیں اس دن اللہ کے حضور اپنی فرما برداری کو بے حد بڑھا دینا ہے۔ اس دن کے روزے کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو گئے، اور آئندہ آنے والے سال کے بھی، یعنی 2 سالوں کے گناہ جو ہیں اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے پھر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ جو آنے والے سال کے گناہ معاف ہو، تو اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ اٹ مینس کہ ہماری جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں نیکسٹ ایئر ضرور مہلت دیں گے اور ہماری زندگی میں برکت ڈلے گی۔ تو اس لیے یوم عرفہ کا روزہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کسی شرعی عذر کے بغیر ہم یہ روزہ نہ چھوڑیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم سب یوم عرفہ کو روزہ رکھ سکیں، اور سب جو بھی روزہ رکھیں، جو بھی دعائیں مانگیں، اس میں ہم سب نے ایک دوسرے کو، اپنے اس نوری قافلے کو یاد رکھنا ہے۔ نوری قافلے کی ایک ایک بہن کے لیے آپ نے دعا گو رہنا ہے، جو بھی دعا مانگے، دیکھے بنا جانے بنا، یہ ساری کی ساری جو بہنیں ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہوا، نہیں جانتی، لیکن ایک مقصد کے تحت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف رب کو پانا ہے۔ تو رب کو پانے کی طالب یہ ساری بہنیں خلوص دل کے ساتھ اپنے اس قافلے میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں، تو ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے۔ اس لیے جو میری بہنیں حج پہ بھی گئی ہوئی ہیں وہ بھی سنیں، تو وہ بھی ضرور یاد رکھیں دعاؤں میں۔ اور ان ایام میں جو بزرگوں نے ہمیں بتایا، وہ ایک کام یہ بھی ہے کرنے کا کہ عبادات کی کثرت کرنی ہے اور بولنا کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم گوشہ نشینی اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں اور بولیں کم۔ دنیا کے لیے ہم کم سے کم الفاظ جو ہیں وہ ہماری زبان پہ آئیں، اور زیادہ ٹائم ہم اپنی زبان کو ادھر ادھر کی باتوں سے بچا کر رکھیں۔ تو یہ بھی ایک کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے، کیونکہ زیادہ بولنا جو ہے اس کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ یہ بھی شہوت ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی پریکٹس کے لیے یہ جو خاص ایام آتے ہیں یہ بہت زبردست ہوتے ہیں، کیونکہ ہم عبادت میں تو لگے ہی ہوتے ہیں نا، تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنا زیادہ ٹائم، اپنا ٹارگٹ رکھ لیں ہم کہ میں نے اتنی تسبیحات کرنی ہے، میں نے تیسرا کلمہ ہی اگر پڑھا ہے تو میں نے اتنا زیادہ پڑھنا ہے، یا میں نے اتنا درود پاک پڑھنا ہے۔ تو جب ایک ٹارگٹ ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے نا وہ وقت ضائع نہیں کرتا، پھر وہ بھاگتا ہے۔ جو ہی اپنے کاموں سے فارغ ہوا تو اس کو ہوتا ہے کہ میں اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ مکمل کر لوں۔ تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہمارا وقت اللہ کی یاد میں صرف ہو، اور لغو باتوں سے ہم اپنی زبان کو باز رکھیں۔ اور یوم عرفہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قریبی آسمان پہ آ جاتے ہیں دنیا میں۔ جتنا قریب کا جو آسمان ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے اتنا قریب آ جاتا ہوں۔ جب اللہ کا قرب اتنا زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اللہ کی عنایات بھی اتنی زیادہ ہوں گی۔ تو ان عنایت کے، ان کرم نوازیوں کے لمحوں کو ہم نے اویل کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے اللہ کا قرب پانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور اللہ کو یہ جو دعا مانگنا ہے نا، یہ بھی ایک عبادت ہوتا ہے، پتہ ہے اللہ کو بڑا پسند ہے مانگنے والا ہاتھ، تو اللہ سے مانگنا ہے۔ تو جتنی دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں ہم مانگیں، جتنا ذکر اذکار ہم کر سکتے ہیں ہم کریں۔ پھر اس کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ اب تم نکلو، تم عرفات سے نکلو اور مشعر الحرام میں اللہ کو یاد کرو، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تم گمراہوں میں تھے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ میں نے یہاں پر پڑھا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اسی وقت پھر ہم نے مزدلفہ کی طرف، یعنی حاجیوں نے مزدلفہ کی طرف جانا ہوتا ہے، اور جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں انہوں نے اس خوبصورت شب کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگلی جو شب ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے بڑی خاص ہے۔ اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو شخص عیدین کی رات اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عبادت و قیام کرے گا، اس کا دل
اس دن مردہ نہیں ہوگا، اور جس دن دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی یہ جو عیدین سے مراد یہ ہے کہ عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، ان 2 راتوں کی عبادت کرنے والے کا دل جو ہے وہ کبھی بھی مردہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی بہت مشکل سے مشکل بے راہ روی کا زمانہ بھی آ جائے تو اس شخص کا دل جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ اور زندہ دل کون سے ہوتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ زندہ دل کن کے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں، جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، وہی دل زندہ ہے، جو رب کو نہیں پہچانتے وہ زندہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو وہ نور معرفت عطا فرماتا ہے جو دونوں عیدوں کی شب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 4 راتوں میں شب بیداری کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ شب ترویہ یہ 8 ذی الحجہ کی رات ہے، شب عرفہ یہ جو 9ویں رات آ جاتی ہے شب عرفہ کی، ہماری آج کی ہوگی یہ رات، اور اس کے بعد شب عید الاضحیٰ، اور پھر اس کے بعد شب عید الفطر، یعنی دونوں عیدوں کی راتیں آ گئیں، اور یوم عرفہ کی رات آ گئی، اور پھر 8 ذی الحجہ کی رات، یعنی ان 4 راتوں میں جس نے عبادت کی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا ان راتوں میں اپنے رب کا حقیقی قرب حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک ضمناً اور بات عرض کرتی چلوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے شب بیداری نہیں ہوتی، ہم سے عبادت نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ، ہمیں توفیق نہیں ملتی، تو کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ جو ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں بتائی وہ میں عرض کر دیتی ہوں کہ جب ہمارے گناہوں کی سیاہی بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم سے عبادت کی جو توفیق ہے نا وہ چھن جاتی ہے۔ تو ایسے میں کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پر ہم تائب ہو جائیں، ہم جانے انجانے میں جو بھی ہم سے سرزد ہوا ہم ایک والی مجرم بن کے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں اور اس سے معافی مانگیں اور اس سے کہیں کہ ربا ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ہمت اور توفیق دے دے، اور وہ یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ جو خاص ایام ہوتے ہیں ان میں تو اس کی رحمت جو ہے وہ اور عروج پر ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے جی، اور ہم نے بات کرنی تھی قربانی پر، قربانی کے فلسفے پر ہم نے آج بات کرنی تھی۔ پہلی بات تو جو سوال تھا بہت زیادہ کہ قربانی جو ہے کیا خواتین پر بھی قربانی الگ سے ہے، اگر شوہر قربانی دے رہا ہے تو کیا عورت کو بھی قربانی دینی پڑے گی؟ تو عورت کی قربانی کا جو اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہے، یعنی اس کا اپنا ذاتی اتنا مال، بے شک وہ مالیت کی شکل میں ہو یعنی کہ سونے کی شکل میں، تو یہ آپ خود حساب لگا لیں اب کہ 52 تولہ چاندی جو ہے از ایکول کتنے تولہ سونا بنتی ہے، اور پیسے نکالیں یا ڈالر نکالیں تو کتنے بنتے ہیں، یہ آپ لوگ خود حساب لگا لیں۔ اور پھر اگر ہے تو پھر خاتون پر اپنے شوہر کے علاوہ اپنی ذاتی جو قربانی ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم قربانی کو دیکھیں جب، تو قربانی کا لفظ جو ہے یہ قرب سے ہے۔ قرب کسی چیز کے نزدیک ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں قربانی سے مراد ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ قربانی کی ابتدا جو ہے یہ ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے کہ سب سے پہلی قربانی جو ہے، یہ میں آیت سورہ مائدہ میں آیت ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ۔ اے نبی ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر سنا دیجئے جو حق ہے، جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی سو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول
نہ کی گئی۔ اچھا، یہ بات جو ہے یہ سورہ مائدہ میں جب واقعہ بیان ہوتا ہے حابیل اور قابیل کا، ان دونوں بھائیوں کے بارے میں، یہ بات جو ہے یہ بیان کی گئی۔ اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق کیا ہے کہ پرانے وقتوں میں جب کوئی قربانی کرتا تھا اللہ کے لیے تو وہ اپنی قربانی کو شہر سے باہر پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر وہ لوگ دیکھتے تھے جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی آسمانوں سے آگ آتی تھی اور اس کی قربانی کو اچک لے جاتی تھی، اور پھر کیا ہے کہ پتہ چل جاتا تھا جس کی قربانی کو آگ لے جاتی تھی تو پھر کیا ہے کہ وہ قربانی سمجھا جاتا تھا کہ مقبول ہو گئی، اور جس کی قربانی وہی پہاڑ پر دھری رہ جاتی تھی تو اٹ مینز اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے پہلی قربانی جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے کی تھی، اور یہاں سے پھر اس کے بعد ہر مذہب میں دنیا کے مختلف ادوار میں قربانی جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی صورت میں ہمیں ملتی ہے، اور پھر یہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم تک آتی ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم کا دور آتا ہے تو پھر اس کی ایک پراپر صورت ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر وہی سنت ابراہیمی ہے جس کو ہم آج دن تک اپنائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور واقعہ جو ہے بڑا دلچسپ ہے جو میں ضمناً عرض کرنا چاہوں گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور انہوں نے حضرت عمر بن عاص کو نیل کا گورنر بنا کر وہاں بھیجا، اور وہ وہاں پر جو دریائے نیل جو تھا وہ اس میں ہر سال ایک کنواری دوشیزہ کی قربانی جو تھی وہ دی جاتی تھی، اس کو بنا سجا کے سنوار کے اور زیورات وغیرہ پہنا کے دریا میں ڈال دیا جاتا تھا، اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا دریا جو ہے وہ خشک ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عاص نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو انہوں نے اس بات پر جو ہے وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے ان کو منع کیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگلے سال جب انہوں نے ایسا نہ کیا تو دریا نے اپنا بہاؤ روک دیا، جس کی وجہ سے ارد گرد کی زمینیں جو ہیں ان کے بنجر ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہوا، اور لوگ جو ہیں وہ گورنر کے پاس آئے تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا، اور اس خط کے جواب میں پھر سیدنا عمر نے ایک خط لکھا، اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ خط جو ہے وہ دریا میں ڈال دینا، اور اس خط کی جو تحریر ہمیں ملتی ہے کتابوں میں وہ یہ تھی کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم بھی اللہ سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو اپنی مرضی سے رک جا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ خط جو ہی دریائے نیل میں ڈالا تو دریائے نیل جاری و ساری ہو گیا، اور پھر آج دن تک دریائے نیل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور اسلام میں ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں ہمیں جو قربانی کا کہا گیا، قرآن کریم ہی کی سورہ کوثر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اور تم نماز ادا کرو اور اپنے رب کے لیے قربانی کیا کرو۔ پھر سورہ حج آتی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بہیمۃ الانعام، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں۔ کیا ہے کہ اب حضرت سیدنا ابراہیم سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور امت محمدیہ پر پھر یہ ایک خاص جو ہے انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں یہ قربانی کے تمام احکامات جو ہیں ہمیں دے دیے اور اللہ نے مقرر کر دی، جیسے کہ یہ سورہ حج کی اور سورہ کوثر کی میں نے آیات پڑھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ، یعنی ان کی سنت۔ صحابہ نے عرض کیا پھر اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس کی روایت ہے، عید الاضحیٰ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے افضل عمل نہیں کیا، یعنی عید الاضحیٰ کا جب دن ہے اس دن سب سے افضل عمل کیا ہے؟ خون بہانا۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری قربان گاہ میں نہ آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 63 برس تھی، اور آپ نے 63 جو اونٹ تھے وہ اپنے دستے مبارک سے آپ نے ان کو ذبح کیا، اور اس کے بعد جو باقی تھے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ نے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، البتہ تمہاری پرہیزگاری اس کے ہاں پہنچتی ہے۔ یہ قربانی کے بارے میں آیت تھی جو میں نے یہاں پر تلاوت کی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر بال کے بدلے ہمیں نیکیاں دی جا رہی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچ رہا، مجھے کیا پہنچ رہا ہے، اللہ تک کیا پہنچتا ہے اس کا، اللہ تک اس مومن کے دل کا وہ تقوی پہنچتا ہے۔ جس تقوی کے زیر اثر مومن جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، اور قربانی جو ہے جب ہم پر واجب ہو جائے تو ہمیں خوشی کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو آج کل کچھ باتیں گردش کرتی ہیں قربانی کے بارے میں کہ اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہ کیا جاتا ہے، اعتراضات، مطلب سب سے پہلی بات تو یہ کہ معترض ہونا تو محبت کی کینچی ہے۔ جب میرے آقا نے فرما دیا، جب میرے رب نے کہہ دیا، حکم آ گیا، قرآن میں حکم آ گیا، آقا نے فرما دیا، اور آقا نے خود قربانی کی، اور آقا نے اپنی امت کی جانب سے بھی قربانی کی، اور اب ہم جو صاحب استطاعت امتی ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے کہ ہم بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے قربانی کریں۔ تو یہ قربانی جو ہے جب اللہ نے ہم پر واجب کر دی تو ہمیں خوشی کے ساتھ کرنی ہے، اس کے لیے کسی قسم کے دلائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں، پورا سال ہم کرتے ہیں، وہ ہم کریں گے، لیکن جب ایک خاص طریقے سے حکم دے دیا تو پھر اسی خاص طریقے سے ہی ہم چلیں گے جیسا کہ ہمیں بتلایا گیا، ہمیں سکھلایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا، 100 اونٹ آپ نے ذبح کیے، ٹھیک ہے نا، اور ہر بندہ جو حج کرنے جاتا ہے وہ اپنی قربانی وہاں پر کرتا ہے۔ جو قربانی کا کرنا ہے، جب جس انداز میں کہا گیا اسی انداز میں ہم کریں گے تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم جو اس عشرہ کے جتنے اعمال ہیں، جتنے مقبول اعمال ہیں، اس کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں، ہم خوشیوں کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حکم بجا لاتے ہیں، اور اس بات پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ نیکسٹ ایئر جب یہ عشرہ آئے گا تو ہم کہاں ہوں گے، ہم کس حال میں ہوں گے۔ یہ جو صحت کا ایک ایک لمحہ ہوتا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مانگنے کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہمیں ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا بھی ہمیں ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایک دفعہ ہمارے دلوں کو دینداری کی جانب راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، کیونکہ یہ جو سفر ہے یہ بڑا ہی ایک عجیب سفر ہے۔ اس پر جب ہم چلتے ہیں نا تو جس لمحے ہماری ایمانی کیفیات بہت اچھی چل رہی ہوتی ہیں تو ہم بہت خوشی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کیونکہ شیطان تو کسی صورت بھی ہم سے غافل نہیں ہے نا، وہ وسوسے بھی ڈالے گا، اور وہ طرح طرح کے کیلے کے چھلکے بھی ہمارے آگے پھینکے گا، بہت ساری شیطانی کالی بلیاں بھی ہمارا رستہ کاٹیں گی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمانی کیفیت ہے وہ ڈاؤن چلی جاتی ہے، کیونکہ اپنی عبادات کو اور ایمانی کیفیات کو مینٹین رکھنا یہ ایک مشکل کام ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں دعا چاہیے ہوتی ہے، رب سے دعا مانگنی بہت زیادہ، اپنی استقامت کی ہم دعا مانگیں۔ مانگنے والی دعاؤں میں یہ دعا سر فہرست رکھنی ہے ہم نے، سب سے پہلے اپنی ہدایت کی دعا، اور اس کے بعد پھر ہدایت مل گئی تو پھر ہدایت پر استقامت کی دعا۔
ٹھیک ہے نا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس رستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں نا تو ہمیں بڑے مزے سے ہم چل رہے ہوتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں شیطان جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیں کوئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں، کچھ ایسے دوست احباب مل جاتے ہیں جو عقلی دلائل کے ساتھ ہمیں دین کے جو صحیح ٹریک ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم سیدھے رستے پہ چلتے چلتے کب لڑک جائیں۔ اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ استقامت کی دعا، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اپنی زندگیوں میں درود پاک کو لازم شامل کر لیں، درود پاک کا کبھی ہم اپنی زندگی میں ناغہ نہ کریں، پوری حضوری کی کیفیت کے ساتھ صبح و شام جب ہم آقا کی خدمت میں جا کے درود کے نذرانے پیش کریں گے، صبح و شام ہم گنبد خضرا کی اپنے تصور میں اپنے خیال میں زیارت کریں گے، تو پھر کوئی ہمیں ڈی ٹریک نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ وہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو بس جو ادھر اپنے دل کے تار جوڑ لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر کرم ہی کرم کر دیتے ہیں، کیونکہ رب تک پہنچانے والی وہی ہستی ہے۔ اس ہستی کا دامن پکڑ لیں گے تو گزرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمیں رب سے ملوایا انہوں نے، رب کا تعارف ہمیں انہوں نے ہی دیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کی گفتگو کو سمیٹتی ہوں۔